الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي شفيع المذنبين.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ کسی چیز کا تذکرہ نہیں ہے شیطان سے بچنے کے. آدم علیہ السلام بھائی پریشان ہوئے تھے. ہاں ظاہر ہے باپ تھے، پریشان ہوئے جب ابلیس نے مہلت مانگی. انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے. اللہ نے فرمایا کہ جاؤ تمہیں قیامت تک مہلت دے دوں، طاقت بھی دے دوں. کتنی طاقت دی؟ پھر اللہ فرماتا ہے کہ جہاں سے ابلیس تمہیں دیکھتا ہے تم نہیں دیکھتے. اس کو طاقت کتنی دی ہے کہ وہ تمہارے دل کے اندر بھی جھانک سکتا ہے کہ تمہارے دل میں بھی کوئی نیکی کا خیال آ رہا ہے تو وہاں بھی مسئلہ ڈالا. یہ 8ویں پارے کی آیتیں آپ کو سنا. کتنی طاقت دی؟ وہ دیکھتا ہے تم نہیں دیکھتے. وہ تمہارا دل پڑھ سکتا ہے تم نہیں پڑھ سکتے. اور پھر جب اس نے کہا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اب میں اس کے آگے سے بھی حملہ کروں گا، اس کے پیچھے سے بھی کروں گا، دائیں سے بھی کروں گا، بائیں سے بھی کروں گا. لا تجد اکثرہم شاکرین. بڑھیا جملہ ہے کہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے یہ کہنا کہ یا اللہ یہ انسانوں کی اکثریت تیرا شکر کرنے والی نہیں. جب میں ان پہ حملہ آور ہوگا تو یہ تیرے نشکرے تیرا شکر کرو. اب یہ ساری طاقتیں جب ملی ابلیس کو، آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ مولا میری اولاد کا کیا بنے گا. تو بڑا ظالم ہے یہ، تو گمراہ کر دے گا. اور پھر وہ مولوی تو تھے نہیں، ظاہر ہے نبی تھے اللہ کے. جب اپنی اس اولاد کو بھی دیکھتے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پہلے آسمان پہ میری ملاقات ہوئی تھی تو آدم علیہ السلام بائیں طرف دیکھ کے پھر رونا شروع ہو گئے. معراج کی شب کا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان بات فرمائی. تو یہی بات کہی کہ جب میں بائیں طرف اپنی اس اولاد کو دیکھتا ہوں جہنم میں جائے گی تو پھر روتا ہوں. کہاں مولا اس ابلیس کو اتنی طاقت دیتی ہے میرے بچوں کا کیا بنے گا. میرے اللہ نے فرمایا آدم کیا میں نے تمہیں توبہ نہیں کہا؟ اس کی ساری طاقتوں کا جواب ایک توبہ میں. ہم نے شاید اس پہ کبھی غور ہی نہیں کیا. آدم علیہ السلام کو یہ بہت بڑی چیز لگا اور آدم کی اولاد کو بھی یہ چیز لگا. ایک تو یہ بنیادی نقطہ سمجھنا ہے کہ ابلیس آدم کی اولاد کا دشمن ہے. وہ صرف مسلمانوں اور مومنوں کا دشمن نہیں. اب اس سے بچنا اس نے ہے جو مخلص ہے. بے شک پر ملاوٹ والی چیز تو آپ بھی پسند نہیں کرتے. بے شک بے شک بے شک. کون سا انسان ہے جو ملاوٹ والی چیز پسند کرتا ہے؟ دوائی ملاوٹ والی، کھانے والی چیزیں ملاوٹ والی، گھی ملاوٹ والا کوئی پسند کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. تو پھر اللہ یہی تو پوچھتا ہے کہ جب تم خود ملاوٹ والی چیزیں پسند نہیں کرتے تو میرے لیے ملاوٹ والی باتیں لے کے آ جاتے. کوئی خالص سجدہ کرو جو میرے لیے، کوئی سخاوت تو کرو جو اللہ کے لیے، کہ ہر کام دکھاوے کے لیے ہی کرنا ہے.
سے جڑے جو بات آپ کو عرض کی تھی، اس تقوی کو آپ حاصل کر سکتے ہیں عدل کے ذریعے، اور عدل سے آپ کو دو چیزیں روکتی ہیں۔ یہ ہمارا پچھلا جمعہ کی ساری گفتگو تھی کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ تم اس زمین پہ جب ظلم کرتے ہو نا، فساد کرتے ہو، اپنے آپ کو برباد کرتے ہو، تو دو چیزوں کی وجہ سے کرتے ہو۔ یا تو تمہیں کسی سے دشمنی ہوتی ہے تو عدل کی بات نہیں کرتے، یا پھر تمہیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو عدل کی بات کرتے۔ میں اپنے ہی وہی ظاہر ہے کہ میرا اپنا ہے، میں ہی گل کر، قرآن کہتا ہے یہ دونوں باتیں ختم کر، تمہیں کسی سے محبت ہو یا نفرت ہو، نہ محبت کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے، نہ نفرت کی بنیاد پہ کرنا ہے، بے شک بلکہ عدل کی بنیاد پہ۔ کیسا عدل؟ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو ہاتھ کاٹ دیے گا، فاطمہ کی محبت سامنے نہیں رکھی جائے گی، اور اگر کافر بھی سچا ہوگا تو نفرت عدل میں حائل نہیں ہوگی، بلکہ نبی پاک فیصلہ کافر کے حق میں کریں گے، کلمہ پڑھنے والے کے حق میں نہیں کریں گے۔ یہ جتنی بھی ہدایت اور تقوی کی بات ہو رہی ہے، سورہ فاتحہ میں آپ دعا کرتے ہیں اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم، اس کو کہتے بھی دعائے ہدایت بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ نے نماز کی ہر رکعت میں پڑھی، جسے آپ کہتے ہیں نا مجاہدہ، تصوف کی زبان میں اولیاء کرام کہتے ہیں کہ مشاہدہ جو ہے وہ مجاہدے کے بغیر نہیں ہے۔ مشاہدہ جو ہوتا ہے نا، اگر آپ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر مجاہدے کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس کے لیے آپ کو مجاہدہ کرنا ہوگا۔ نبیوں نے بھی کیا ہے، ولیوں نے بھی کیا، جتنے بڑے لوگ ہیں سب نے کیا مجاہدہ۔ اس کو ہم اپنی زبان میں ریاض کہتے ہیں، اردو میں ہم اس کو ریاض کہتے ہیں، ریاضت۔ یہ موسیقی والے بھی کہتے ہیں کہ ریاض کرنا ہے فلاں رات میں۔ ہمارے ہاں جب قرآن حفظ کروایا جاتا ہے تو ایک ہی آیت کو بار بار دہرایا جاتا ہے، اس کو ریاض کہتے ہیں، کسی ایک چیز کو بار بار دہرانا۔ انسان کو ریاض کروایا جا رہا ہے سورہ فاتحہ کا۔ جو مسلمان بنتا ہے نا، کلمہ پڑھتا ہے، پورے قرآن کا ریاض نہیں کروایا جا رہا۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ قرآن کا کہیں سے بھی کوئی حصہ پڑھیں، لیکن یہ ریاض کروایا جا رہا ہے اور ساری عمر کروایا جانا ہے کہ تو نے سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھ دی۔ اب اگر آپ کو یاد ہو، کہیں شاید پچھلے سال میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی کہ جب میں اتنا ریاض کرتا ہوں، اتنی دفعہ اللہ سے ہدایت مانگتا ہوں، اور اگر ابھی تک مجھے ہدایت نہیں ملی تو مجھے غور کرنا چاہیے کہ میں نے ابھی مانگی بھی ہے یا نہیں مانگی۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اللہ سے ہدایت مانگوں اور مجھے ملے نا۔ وہ تو کہتا ہے کہ ایک بالش کا تو ایک بازو تمہاری طرف آتا ہے، تم چل کے آؤ تو وہ دوڑ کے آتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ہر رکعت میں ہدایت مانگوں؟ اس کے لیے پہلے
وہ 5ویں پارے کی آیت آپ کے سامنے رکھی کہ جب میرا اللہ فرماتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک تم نشے کی حالت میں، اس وقت تک نماز کے قریب۔ ظاہراً تو اس کا جو حکم تھا وہ شراب کے لیے تھا۔ یہ ظاہری نشے جتنے بھی ہیں، آپ افیون ہو جائے گی، شراب ہو جائے گی، ہیروئن ہو جائے گی، اور جتنے بھی ہیں نشے۔ لیکن صوفیاء کرام نے اس کے ساتھ اور بھی جو بات شامل کی ہے کہ نشے صرف یہی نہیں ہوتے، نشہ انسان کو دولت کا بھی ہوتا ہے، اپنے خاندان کا بھی، اپنے اقتدار کا بھی، اپنی اولاد کا بھی نشہ ہوتا ہے، اپنے علم کا بھی نشہ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے جہنم میں سب سے پہلے گناہ گاروں کو نہیں پھینکنا۔ وہ میں نے معراج شریف کے مہینے آپ سے عرض کی تھی وہ حدیث شریف کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک جگہ میں نے دیکھا کہ آگ کی کینچیوں سے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے، پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے علماء ہیں، مبلغین۔ اپنی شہرت کے لیے، پیسوں کے لیے، اقتدار کے لیے، پتہ نہیں کیا کچھ، نہ اللہ کی حیا نہ نبی کی حیا، کسی طریقے سے پیسہ مل جائے، شہرت مل جائے، منصب مل جائے، سب سے پہلے مولویوں کو پھینکا جائے جو دین کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کرتے۔ اس لیے فرمایا کہ سارے نشے اتار کے جانا ہے۔ لیکن یہ چونکہ موضوع لمبا ہو جائے گا، جو بات میں نے آپ کو اسپیسیفک کرنی ہے، اگلا حصہ اس کا حتی تعلموا ما تقولون، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، یعنی یہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب کیوں نہیں جانا؟ اس لیے کہ جب تک تم نشے میں ہو تمہیں پتہ ہی نہیں تم اللہ سے بات کیا کر رہے ہو۔ ہوش میں آؤ پہلے، جب تک تمہیں اس بات کا پتہ نہ ہو کہ تم اللہ سے گفتگو کیا کر رہے ہو، نماز کے قریب نہ جانا۔ یہ اس آیت نے میری رہنمائی کی کہ میں نے کبھی اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ، بندگی کے ساتھ ہدایت مانگی بھی ہے اللہ سے، تو مجھے پتا ہو کہ میں اپنے اللہ سے ہدایت مانگ رہا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر اس ساری ہدایت کو یہ ریاض سمجھ گئے نا آپ؟ بچوں کو بھی آپ نے سبق یاد کروانا ہے تو ریاض کرواتے ہیں، بار بار اس کو یاد کرواتے ہیں۔ یہ پھر لمبی تقریر نہ ہو جائے، جملہ میں آپ کو جاتے جاتے بتا دوں، یہ ریاض پتہ کس چیز کا کروایا جاتا ہے؟ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے نا کہ اس پہ تدبر کرو، غور کرو۔ ریاض اور مجاہدہ کروایا کس چیز کا جاتا ہے؟ اس پہ بھی کبھی غور کیے؟ کبھی لوگ ایسا بھی کہیں گے، یار باتیں کل بھی سنی
بے شک بے شک تو میرے اللہ نے پورے قرآن میں سے جس سورت کا ریاض کروایا ہے وہ سورت ہے. یہ دعائے ہدایت ہے، پکار ہے بندے کی اللہ کے سامنے. جو بھی سلیم فطرت انسان ہے، سلیم الفطرت انسان، اس کی ڈیفینیشن بھی بڑی عجیب ہے. سلیم الفطرت انسان کو ہوتا ہے جو کبھی بھی اپنی خواہش کے پیچھے نہیں چلتا. اللہ اکبر سبحان اللہ. ہو سکتا ہے وہ مسلمان نہ ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. سلیم الفطرت انسان وہ ہوتا ہے جو خواہش کے پیچھے نہیں چلتا. اب اس دعائے ہدایت کو صرف دو حصے ہیں. ایک لائن دبا کر کے کہہ دیا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پہلی بات ذہن میں رہے کہ دشمن تو وہ سب کا ہے، مسلمانوں کا بھی ہے، کافروں کا بھی. یہ بات سمجھ لینا کہ ابلیس انسان کا دشمن ہے، بنی آدم کا دشمن ہے. اب اگر کوئی اس کے راستے پہ چل پڑا ہے تو یہی آپ اللہ سے ہر رکعت میں التجا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نیکوں کے راستے پہ چلا، انعام یافتہ، اور جن پہ تیرا غضب ہوا ہے، جو گمراہ ہوئے ہیں، ان کی صحبت سے بچا. یہ ہے انسان کی کل زندگی کا سرمایہ، اور یہ ہے اس کا حاصل کہ اگر اس کو نیکوں کی صحبت مل گئی تو وہ کامیاب ہو گیا، اگر اس کو گمراہوں کی صحبت ملی تو ناکام. بے شک بے شک بے شک. کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، یہ ریاض ہے جو آپ کو کروایا جا رہا ہے. کاش ہم اس پہ کبھی غور بھی کریں کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا یار کہ یہاں تو میں کھڑے ہو کے اللہ سے یہ کہوں کہ مولا مجھے نبیوں کے راستے پہ چلا، مجھے سچے لوگوں کے راستے پہ چلا، مجھے شہداء کے راستے پہ چلا، مجھے صالحین اللہ کے ولیوں کے راستے پہ چلا. یہ میرے تو نہیں ہے، یہ اللہ کے بتائے ہوئے ہیں. یہ اللہ کے بتائے ہوئے ہیں کہ انعام یافتہ یہ ہے کہ آپ لوگ کے 5ویں پارے میں گئے. اب جب ہی میں مسجد سے باہر نکلوں تو میری پہچان کیا ہو کہ میں مولی کا بندہ ہوں، میں عمران خان کا بندہ ہوں، میں مولوی فضل الرحمان کا بندہ ہوں، کوئی اللہ کا بندہ رہے ہی نہیں. بے شک. اسی بات میں جھگڑ رہے ہیں نا، جی جی میں فلاں پارٹی کا، میں فلاں کا، میں فلاں کا. اور یہی اللہ فرما رہا ہے کہ اگر کسی سے تمہیں محبت ہے یا نفرت ہے تو عدل تو نہ چھوڑ دو. بے شک. اپنی محبت کی بنیاد پہ میں فلاں کے ساتھ ہوں تو وہ جو نہیں چاہے کہ نہیں میں فلاں سے مجھے نفرت ہے تو میں نے اس کی اچھائیوں کو بھی چھپا دے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زندگی اللہ کو پسند ہے. تمہیں کسی سے محبت ہے تو ہو، کسی سے نفرت ہے تو ہو، لیکن بات کرتے وقت عدل کی بات، انصاف کی بات. میں چونکہ یہ روز معاملہ ہوتا ہے کہ وہ مولوی صاحب بڑی تعریف کری جان، میں اگر تسی کہڑے کینڈیڈیٹ نال میں تے فلانے نال میں کہ کوئی تے شیعہ دے خلاف بڑیاں تقریراں کرتے ہو، پتہ ہو شیعہ کہ وہ چلو جی ہوتا ہی اس نال فلاں بندہ بھابی ہے جی وہ تے گستاخ رسول ہے تے جا کے تانوں ووٹ دینا ہونی ہے. بھائی یہ کیا مثال تم نے بنا دی؟
حساب لے کر معافی ہو جائے گی، وہ فرمانا لے کے باہر نکلے گا، لوگ پوچھیں گے ہاں بھائی کیا ہوا، کہے گا کہ اللہ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں نے تمہیں رزق بڑا دیا تھا، کیسے زندگی گزاری؟ میں نے کہا مولا کریم میں جو میرے ملازمین ادھار لینے جاتے تھے نا تو ان سے میں کہتا تھا کہ یار اگر کوئی غریب بندہ ادھار واپس نہ کر سکے تو اس کو تنگ نہ کرنا، اور اگر تمہیں پتا بھی ہو کہ فلاں بندہ دے سکتا ہے اور اگر وہ عذر کر رہا ہے تو اس کا عذر بھی قبول کر رہے ہیں، یا اللہ میں تیری مخلوق سمجھ کے ایسے ہی زندگی گزار دیا۔ اب ایک دوسرے شخص کا سرعام سب لوگوں کے سامنے جب حساب ہونے لگے گا تو وہ کہے گا یا اللہ میرا حساب بھی کر دے میرے، لوگوں کے سامنے تو رسوا نہ جائے۔ اللہ فرمائے گا کیا دنیا میں تو میرے بندوں کے عیبوں پہ پڑتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس وقت تو بڑے فخر سے تو ان کے کردار کو اجالا کرتا تھا، اس وقت تجھے حیا نہیں آتی تھی کہ یہ بھی اللہ کا بندہ ہے؟ یہ ہم نے جو سیاست کے نام پہ اور پتہ نہیں ہر گلی محلے میں بیٹھ کے کردار کشی کا معاملہ شروع کر دیا ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ آپ کو کسی سے محبت ہے تو ٹھیک ہے، کسی سے نفرت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے اعمال کو اچھالتے پھریں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کسی کی محبت اور کسی کی نفرت تمہیں عدل سے دور نہ کرے۔ اور یہ یقین جانیے میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں نے جس دن پہلے دن یہ حدیث پڑھی تھی، کئی دن تو یعنی نیند بھی نہیں آتی تھی کہ مولا کریم کیسی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا سخت حکم ہے اس معاملے میں، اگر کوئی بندہ گنہگار ہے اور اس نے توبہ کر دی، اللہ سے معافی مانگنے کی بات میں نے پہلے کہ اللہ نے آدم سے فرمایا آدم کیا میں نے تمہیں توبہ نہیں دی؟ ایک شخص شراب پیتا ہے، اس نے توبہ کر دی، اب اس کے بعد اگر آپ اس کے عیب کو اچھالتے، توبہ کے بعد اچھالتے، اس وقت تک آپ کو موت نہیں آئے گی جب تک تم اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے اس شخص کے لیے کہ جب اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے تو کون ہوتا ہے اس کے عیبوں کو اچھالنے والا؟ تو خدا سے ڈرے، جو عیب ہم کسی کے بیان کر رہے ہیں اگر اس نے توبہ کر لی، معافی مانگ لی تو پھر خیر نہیں ہے۔ پھر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک تو اس میں مبتلا نہیں ہوگا اس وقت تک تجھے موت نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کے یہ دونوں اصول جو ہیں یہ دین ہیں کہ نہ نفرت میں نہ محبت میں ادھر سے ادھر ادھر ہونا، اور مومن کی نشانی اللہ کے پیغمبر کے غلام کی نشانی میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایمان والا کبھی دیکھنا ہوگا کون ہوتا ہے، تو فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو بولتا ہے تو کسی کے فائدے کے لیے بولتا ہے ورنہ خبر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان والے کی نشانی میرے پیغمبر نے یہ بیان
اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے امانت سپرد کر دی جائے گی تو وہ خیانت کرے گا. میں مثل اور یزید کے لشکر میں رہتا ہوں. اللہ میں مثل اور یزید یزید کے لشکر میں رہتا ہوں. میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا. جب میرا حسین کربلا میں آئے گا تو میں ووٹ ضرور دوں. سبحان اللہ سنی سبحان دیر تو یزید کے لشکر میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا حسین کب آئے گا. میرا حسین وہ ہوگا جو کہے گا کہ باقی سب لوگ چلے جائیں قربانی کے لیے، میرے بچے جو ہیں. اللہ جو 9 محرم کی رات یہ نہ کہے کہ لوگوں آؤ تم تو قربانی دو اور میرے بچے بچ جائیں. جو کہے کہ میں پانی نہیں پیوں گا، پہلے عوام کو پلاؤں گا. ذاتی مفادات کے لیے پھر انہی لوگوں کے ہاتھ میں آپ ذلیل ہو. عدل کو ہاتھ سے نہ چھوڑے، کسی کی کردار کشی نہ کرے، کسی کے متعلق غلط گفتگو نہ کرے. بول سکتے ہیں تو اچھا بولیں. کوئی اچھا لگتا ہے آپ کو کسی کے متعلق پتہ ہے